انسانوں کا تجربہ یہی ہے کہ آج تک وہ خود کے علاوہ کسی چیز سے بھر نہیں سکے ہیں۔ انسان سکندر ہو کر بھی خالی ہی مرا ہے۔ بھرے تو وہی ہیں کہ جو خود سے بھر پائے ہیں۔ یہ انسان کا تجربہ ہے، مگر انسان کے پاس ایک دوسری چیز بھی ہے، امید، خواہش، جو انسان کے اس پورے تجربے سے جیت جاتی ہے۔ پوری ہسٹری ہار جاتی ہے، امید اور خواہش جیت جاتی ہے۔ تم سوچتے ہو اچھا وہ نہیں بھر سکے، شاید ہم بھر جائیں۔ اچھا انہوں نے درست ڈھنگ سے اس دنیا کو نہ جیا ہوگا، اس لیے وہ چیزوں سے باہر سے نہیں بھر سکے۔ ہم ذرا سمجھداری سے اس باہر کو استعمال کرتے ہیں، شاید ہم بھر جائیں۔ یہ شاید تمہارا بڑا سہارا ہے، یہ شاید سمبل ہے تم میں موجود امید کا۔ تم اتنے ناکام تجربے دیکھ چکے ہو، مگر شاید کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو، کیونکہ شاید تم کو سہارا بھی تو دیتا ہے۔ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس نے زندگی میں 4 شادیاں کی اور ہر شادی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد کی، اور جب اس کی چوتھی بیوی بھی مر گئی تو وہ 5ویں شادی کرنے لگا۔ گاؤں والے اسے ہر شادی پر تحفے دے دے کر اکتا چکے تھے، اور اب اس کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اس نے شادی کی۔ گاؤں والوں نے مل کر اسکیم نکالی، اور اس بار اسے شادی پر کوئی تحفہ دینے کی بجائے ایک تختی پر یہ فقرہ لکھ کر دیا کہ تجربہ امید تجھ سے جیت گئی۔ پورا گاؤں جانتا تھا کہ جب تک اس کی بیوی زندہ ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ ناچاکی کا رونا روتا رہتا تھا، مگر جب بیوی مر جاتی تھی تو پھر وہ بیوی کے لیے روتا اور نیا تجربہ کرنے نکل پڑتا۔ تم انسانوں کو دیکھنا، یہ سارے گاؤں کے اسی بزرگ جیسے ہیں۔ انہوں نے کتنے تجربے کیے ہیں کہ اس سے خوشی ملے گی، اس سے خوشی ملے گی۔ آج تک کسی کو کسی شے سے وہ خوشی نہیں مل سکی کہ جو اس کے اندر خوشی کی طلب کو مار دے، مگر انسان باہری چیزوں سے خود کو بھرنے کی کوشش سے باز نہیں آیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ تم نے سب پایا ہے، سائنس کے میدان سے لے کر رہن سہن تک، اسلحے کی نو بنو اقسام سے سامان عیش و عشرت کی رنگینیوں تک، محلات سے لے کر انواع و اقسام کے کھانوں تک، ہوائی جہاز سے لے کر آن لائن شاپنگ تک۔ کیا ہے جو تم نے نہیں پایا؟ کیا ہے جو تم نے حاصل نہیں کیا ہے؟ کیا بھر گئے ہو؟ تم وہ باٹم لیس بے پیندہ برتن ہو جس میں جو بھرا جائے خالی تم رہو گے ہی رہو گے۔ ہاں، وہ جس دھات سے برتن بنا ہے اس دھات کا ایک پیندہ لگوا لو تو 2 جگ پانی سے بھی تم بھر سکتے ہو۔ تم جو ہو اس ہونے سے خود کو بھر لو تو مطمئن، پیسفل اور بلسفل زندگی جینے کے لیے تمہیں کچھ زیادہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ لیکن تمہاری امید ٹوٹتی ہی نہیں۔ تمہاری امید ہزاروں صدیوں سے تمہارے تجربے کو، تمہارے ماضی کو ہراتی آ رہی ہے۔ تم شاید کی لاٹھی ٹیکتے قبر کی گود میں پہنچ جاتے ہو، مگر نہ لاٹھی چھوڑتے ہو، نہ ماضی سے سیکھتے ہو۔ چھوٹے تھے تو ناخوش تھے، اور شاید کی لاٹھی اٹھا کر بڑے ہونے میں خوشی ڈھونڈتے رہے۔ اسٹوڈنٹ تھے تو ناخوش تھے، پھر نوکری میں خوشی کی لال بتی جلا کر اس کا پیچھا کیا۔ نوکری سے خوشی نہ ملی تو شادی سے شاید جوڑ دیا۔ وہاں مطمئن نہ ہوئے تو مکان اور فیملی اور گاڑیاں اور بزنس، پتہ نہیں کس کس چیز پر شاید کا بت بٹھا کر تم نے اس کی پوجا کی، مگر اس تجربے سے نہیں سیکھا۔ لاکھوں سال کے انسانوں کے تجربات سے نہیں سیکھا۔ محفل میں بڑے بڑے بول بولنا ہوں تو بڑی رسان سے کہتے ہو کہ سکندر بھی جب مرا تھا تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ جان گئے ہو کہ سکندر بھی جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ مرتا ہے، تو پھر ان چیزوں سے کیوں خود کو بھر رہے ہو جن سے سکندر خود کو بھرنے کی کوشش کرتا رہا تھا؟
لیکن نہیں، تم جب اپنی بات کرتے ہو تو پھر کہتے ہو شاید یہاں سکھ مل جائے۔ وہ سٹرگلنگ سیاستدان جو عمر بھر ووٹ مانگتا رہا کہ کبھی ملک کے صدر وزیر اعظم کی کرسی مل جائے گی، وہ کرسی مل گئی تو اس پر یہ کھلا کہ نہیں، بھرے ہونے کی کیفیت تو یہاں بھی نہیں ہے۔ جو سمجھ نہیں رہے ہو تم، وہ بس ایک ہی راز ہے۔ تم ہیومن بینگ ہو، تمہیں صرف بینگ ہی بھر سکتی ہے، لیکن تم بدقسمتی سے بن گئے ہو ہیومن ہیونگ۔ بینگ ہو تم، ہیونگ ہیں تھنگس۔ تم ہیومن ہیونگ ہوتے تو پھر تم درست چیزوں سے ہی خود کو بھر رہے تھے، لیکن تم ہیومن ہیونگ نہیں ہو، تم ہیومن بینگ ہو۔ تمہیں تو بینگ ہی بھر سکتی ہے، تمہیں تو روح ہی بھر سکتی ہے۔ تم نے یہ امید پال لی ہے کہ ایک دن یہ ہیونگ بینگ بن جائے گا، آج تک نہیں ہوا ہے، آگے بھی نہیں ہوگا۔ جو بھرے ہیں وہ بینگ سے ہی بھرے ہیں، کوئی ہیونگ سے نہیں بھرا ہے، نہ بھر سکتا ہے۔ ہیونگز اصل میں تمہارے مائنڈ کی گیم ہے، تمہاری انا کی خود کو باقی رکھنے کا کھیل ہے، اور تم نے اس کھیل کو پرسنل لے لیا ہے، ذاتی بنا دیا ہے۔ یاد رکھو، تم تمہارا دماغ نہیں ہو، تم تمہاری انا نہیں ہو۔ احمق ہیں تمہارے وہ فلسفی جو تمہیں بتاتے رہے کہ تم سوچتے ہو اس لیے تم ہو۔ تم نہ بھی سوچتے ہوتے تو تم ہوتے۔ تمہارا 2 دن کا بچہ نہیں سوچ رہا ہے، کیا وہ نہیں ہے؟ تمہارے بیل گھوڑے گدھے نہیں سوچ رہے، کیا وہ نہیں ہے؟ انا تمہارا فیک سیلف بن گئی ہے، اور یہ جو تم بھاگ رہے ہو خود کو چیزوں سے بھرنے کی دوڑ میں، یہ تمہارے اسی فالس فیک سیلف ہی کی ضرورت ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے جب تم کلاس میں باقیوں کو ہرا کر اول ہو جاتے ہو تو اس سے جو خوش ہو رہا ہوتا ہے وہ تمہاری بینگ ہوتی ہے؟ کسی کلیگ سے ترقی پا کر آگے نکل جاتے ہو تو کیا تمہاری بینگ ناچ رہی ہوتی ہے؟ نہیں، انا جھوم رہی ہوتی ہے، وہی انا کہ جو 10 دن بعد اس ترقی پر بھی مطمئن نہ رہے گی اور کسی اور کلیگ کو ہرا کر پیچھے چھوڑ دینے کے گول تمہیں دے رہی ہوگی۔ انا ایسی ہی چال باز ہے، یہ زندگی کے صحرا میں سراب دکھا کر تمہیں وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہارا تابوت رکھا ہوتا ہے۔ یہ جو موت کے وقت تم دہل جاتے ہو، پاگل ہو جاتے ہو، اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تم کچھ پانا چاہتے تھے اور وہ پا کر نہیں مر رہے ہوتے، بلکہ اس لیے چیخ رہے ہوتے ہو کہ جو بھی تم پاتے رہے تھے وہ سب بیکار تھا۔ تم اپنے فالس سیلف کے بکھیرے جھوٹوں پر ایمان لاتے رہے تھے، اور یہی تمہارا سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ یہ بے ہوشی ہے کہ تم نے زندگی میں کتنا کچھ پایا، کچھ بھی تو تمہیں نہیں بھر پایا تھا، پھر بھی تم بے ہوش مریض کی طرح، اندھے بھکاری کی طرح انا کے پیچھے چلتے رہے۔ تجربات کو بھولتے رہنا اور نئی منزلوں کی تلاش انسانی انا کی نیچر ہے۔ ہر منزل پر پہنچ کر تم پاتے رہے ہو کہ منزل نہیں تھی، سراب تھا۔ انا کی ہر منزل سراب ثابت ہو کر رہی ہے اور رہے گی، کیونکہ انا باہری چیزوں سے بھرتی ہے اور باہر کا کچھ بھی کبھی انسان کو بھر نہیں سکتا۔ انا کام سے بھرتی ہے، انا سوچوں سے بھرتی ہے۔ تم اپنی بینگ میں کام سے ماورا ہو، سوچوں سے ماورا ہو۔ تم نہ ہیومن ڈومنگ ہو، نہ ہیومن ہیونگ، نہ ہیومن تھنکنگ، تم بینگ ہو، اور بینگ ہی تمہاری واحد ملکیت ہے۔ بینگ کا احساس ہونا ہے اپنا مالک آپ ہونا۔ اپنی بینگ سے، اپنی ملکیت کے احساس سے تم جب بے خبر ہوتے ہو تو یہی بے ہوشی ہے، یہی انکانشیسنس ہے، اور یہی کانشیسنس ہی تمہارا نور ہے۔ جب تم اس سے آگاہ نہیں ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نور نہیں رہ گیا، بلکہ بس اتنا ہوتا ہے کہ تمہیں یہ نور نظر نہیں آتا، اور پھر تم اندھیرے میں گھر جاتے ہو۔ کبھی غور کیا کہ اندھیرا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس نور کا نہ ہونا، اندھیرا۔ تم بھی جب اپنی بینگ سے بے ہوش ہو جاتے ہو تو انا کے اندھیرے میں گھر جاتے ہو، اور اندھیرا جب گھیرتا ہے تو پورا گھیرتا ہے، کیونکہ روشنی کا ایک ذرہ بھی ہو
ایک جگنو بھی ہو تو اندھیرا نہیں کہلا سکتا۔ اندھیرا تو اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب روشنی مکمل چھپ جائے۔ انا سے تم اسی وقت ہی ایک ہوتے ہو، آئیڈینٹیفائی ہوتے ہو، جب مکمل طور پر اپنی بینگ سے، اپنی ہستی سے، اپنی روح سے، اپنی حقیقت سے الگ ہو جاتے ہو، ڈس آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی بینگ کا تھوڑا سا بھی احساس رہے، تھوڑا سا بھی تمہارا ماحول ایسا ہو کہ جس میں تمہیں الٹیمیٹ ریئلٹی، الٹیمیٹ سچ، بینگ کی، ہستی کی باتیں سننے کا موقع ملتا رہے، تو انا کبھی اتنی نہیں ہو پاتی کہ مکمل طور پر تمہیں گھیر لے۔ تمہیں ہار سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جیتنے کی کوشش مت کرو۔ ہار سے کون بچ پاتا ہے؟ صرف وہ جو جیتنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اور اگر تمہیں حد تک سے بچنا ہو تو عزت نہ مانگنا۔ ہار کچھ نہیں ہے، بس جیت کی خواہش کا دوسرا نام ہے۔ حد تک کچھ نہیں ہے، بس عزت کی طلب کا دوسرا نام۔ چینی فقیر لاؤ ژو کہا کرتا تھا کہ آج تک دنیا میں کوئی بھی انسان مجھے رسوا، مجھے ذلیل نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی کسی سے عزت، تکریم پانے کی توقع ہی نہیں رکھی۔ میں کسی محفل میں کبھی رسوا نہیں ہوا کہ میں محفل میں جا کر وہاں بیٹھا ہوں جہاں کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا۔ جہاں لوگ محفل میں جوتے اتارتے ہیں میں وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہاں سے مجھے کبھی کوئی نہیں بھگاتا۔ میں نے کبھی شمع محفل بننے کی خواہش کی نہ کوشش۔ رسوائی کا سوال ہی کہاں اٹھتا۔ مجھے تم ہرا نہ سکو گے کیونکہ میں ہارا ہوا ہی ہوں۔ مجھے کچھ جیتنے کی خواہش ہی نہیں، مجھے ہراؤ گے کیسے؟ اس بات کو یاد رکھنا، کوئی دوسرا نہ تمہیں دکھ دیتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ دینے کی کوئی راہ ہے، کیونکہ دوسرا صرف آئیڈیا ہے، خیال ہے، تمہارا وہم ہے۔ دوسرا ہے ہی نہیں تو دے گا کیا، لے گا کیا؟ نہ دکھ نہ سکھ کوئی بھی دوسرا نہیں دے سکتا۔ یہ جو تمہارے دکھ ہیں یہ کسی دوسرے کے دیے نہیں ہیں، تمہارے اپنے ہیں۔ تم عجیب لوگ ہو، تم کہتے ہو کہ دکھ نہیں چاہیے، مگر پھر بھی دکھ کو جائیداد بنا کر سنبھال بھی رکھا ہے۔ تم غور کرو، تم خوشی کو چھوڑ دیتے ہو، دکھ کو چھوڑنے کی تمہاری ہمت نہیں ہوتی۔ اور اس کی بڑی گہری نفسیاتی وجہ ہے جس کا نام ہے انا۔ تمہاری انا کا سارا بت دکھ کے پتھروں سے مل کر بنا ہے۔ انا دکھ سے اپنے ہونے کا احساس تخلیق کرتی ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو بڑی مہلک بیماری تھی اور کئی سالوں سے تھی۔ اس کا سارا دن اسی بیماری کے گرد گھومتا تھا۔ کوئی بیٹھا اس کے ساتھ عیادت کر رہا ہے، کوئی ہمدردی جتا رہا ہے، کوئی افسوس کر رہا ہے، کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے اسے مدد کے لیے پیسے دے رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ اسے اپنی بیماری کے قصے سنا رہا ہے۔ ایسی حالت میں اسے 10 سال بیت گئے۔ 10 سال تک اس بیماری کے ارد گرد اس کے ہونے کا سارا تانا بانا بنا رہا۔ ایک دن کیا ہوا؟ اچانک اسے پتا چلا کہ اس کی بیماری گئی۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر چند ہی دن بعد اسے پتا چلا کہ اب تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیڈینٹی کرائسس کا وہ شکار ہو گیا۔ اس کا سارا دن اسی بیماری کے ارد گرد گزرتا تھا۔ اب نہ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، نہ کوئی اس کی کہانی سن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ گویا اب رہ ہی نہیں گیا۔ یوں تو تم دکھ کو پکڑے ہو، تمہارے دکھ کھو جائیں، مسئلے کھو جائیں، پریشانیاں کھو جائیں، بیماریاں کھو جائیں، کھانے کے لیے کچھ کمانا نہ پڑے، کوئی بھی کشٹ، کوئی بھی مشکل نہ رہ جائے، تو سوچو
تم بچو گے؟ تم کیا نام دو گے خود کو؟ ابھی تو کہہ بھی لیتے ہو بیچارہ، غریب، بیمار، ڈاکٹر، مزدور۔ اب کوئی ضرورت، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا نام دو گے خود کو؟ اس لیے تمہاری انا یہ مسائل تخلیق کرتی ہے، کیونکہ وہ اسی سے اپنا ہونا طے کرتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری انا کیسے تشکیل پاتی ہے؟ یہ تمہارا سوچتا دماغ ہے تمہاری انا کا خالق۔ کبھی اس دماغ کی نیچر پر غور کیا ہے تم نے؟ یہ تمہاری زندگی کا ایک مسئلہ حل کرتا ہے، 10 مسئلے پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے دماغ کی اس نیچر کے بارے میں؟ یہ بھوک مٹانے جاتا ہے تو فیکٹریوں کے انبار کھڑے کر دیتا ہے، مگر پھر اوزون کی تہہ میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اور کائناتی سطح پر چھوڑو، اپنی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، ایک مسئلے کو حل کرتے ہو تو اس کو حل کرنے میں 10 مسئلے کھڑے کر بیٹھتے ہو۔ بے روزگاری بس ایک مسئلہ تھا، اب نوکری مل گئی ہے، اب خود سے پوچھو کتنے مسئلے ہیں۔ کنوارا ہونا ایک مسئلہ تھا، اب شادی ہو گئی، اب پوچھو خود سے کتنے مسئلے ہیں۔ یہ کھیل ہے جو تمہاری انا، تمہارا دماغ کھیلتا رہتا ہے، خود ہی دوسرا بناتا ہے، خود ہی دوسرے سے دکھ کو تخلیق کراتا ہے، اور اسی کھیل میں تم اس دماغ، اس انا سے پیچھے بیٹھے ایک کو نہیں دیکھ پاتے کہ جو پیس ہے، جو سٹلنس ہے، جو سکوت ہے، جو خوشی ہے، جو خوشحالی ہے۔ تم جھیل ہو مگر تم لہروں کے ساتھ ایک ہو گئے ہو۔ جھیل پر لہریں تھم جائیں تو کیا جھیل فنا ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ اور حقیقی حالت میں آ جاتی ہے۔ تمہاری انا کی زندگی یہی لہریں ہیں، تمہاری اصل حالت جھیل ہے۔ انا لہریں پیدا کرتی ہی رہتی ہے تاکہ تم اس کو نہ دیکھ پاؤ جو لہروں کے نیچے ہے۔ تمہاری حالت شاعر کی اس شعر جیسی ہے، اب میں کیا تم سے اپنا حال کہوں، بخدا یاد بھی نہیں مجھ کو۔ زندگانی کا آسرا ہے یہی، درد مٹ جائے گا تو کیا ہوگا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ لوگ بیماریوں کے سہارے جینے لگتے ہیں؟ تم نے تجوریوں میں اپنے درد بھر کر رکھے ہوئے ہیں۔ پھلورو نہ کبھی اپنی یادداشتیں، صرف دکھ ہی اس تجوری میں تم کو بند ملیں گے، اور ان کی حفاظت بیٹھے تم کر رہے ہو۔ بار بار ان تجوریوں کو کھولتے ہو اور اپنے زخم دیکھتے رہتے ہو، خود ہی درد کو تخلیق کرتے ہو، خود ہی سہلاتے ہو، خود ہی ان پر روتے ہو۔ ان دکھوں کے بغیر تو خود کو خالی خالی محسوس کرتے ہو۔ کبھی کسی دن خاموشی سے بیٹھو اور اس سوال پر غور کرو کہ کہیں تم نے دکھوں سے گہرا رشتہ تو نہیں بنا لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم دکھ ہی میں مزہ لینے لگ گئے ہو۔ تم ارد گرد کو دیکھو، بلکہ خود کو ہی دیکھو، اپنی بیماریوں کو کیسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہو۔ کبھی دوستوں کی محفل میں، کبھی گھر میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھے غور کرو، کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو مسائل بنا کر گھنٹوں باتیں چلتی ہیں۔ کیا وجہ ہوگی آخر اس کی؟ تم لوگ بہت گرو مرشد کھوجتے رہتے ہو، پتہ ہے کیوں؟ تاکہ اپنے دکھ، اپنے کرب اسے بتا سکو، اسے بتا سکو کہ تم کتنے پریشان ہو، اسے بتا سکو کہ کتنے بے چین ہو۔ کبھی جا کر ان جھوٹے سچے پیروں مرشدوں کی محفلیں دیکھ تو آؤ، دکھ کی کہانیوں کا دور ہی چلتا نظر آتا ہے۔ کیسے مزے لے لے کر لوگ اپنی بے چینیاں مرشد کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ تم گرو کے پاس بھی سچ کی تلاش میں تھوڑی جاتے ہو، اپنے دکھ کی کہانیاں سنانے جاتے ہو۔ اور اگر کوئی گرو کہے کہ او بھائی یہ دکھ جھوٹ ہے، تمہارا اپنا تراشا ہے، سراب ہے، تو ایسے گرو سے بھی تم ناراض ہو جاتے ہو۔ ہاں وہ ہمدردی کرے، وہ تمہارے دکھ کو حقیقی مانے
اور اس کے ٹونے ٹوٹکے ذکر اذکار تسبیحات وظائف بتائے تو پھر اس سے بڑے خوش ہوتے ہو تو، کیونکہ اس نے بھی تمہارے جھوٹ کو سچ کا فتویٰ دے دیا، اس نے بھی دوسرے کو ثابت کر دیا، اس نے بھی تمہاری انا کے سراب کو حقیقت بتا دیا۔ یہ جتنے بھی تمہارے گرو ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں، جن کے لاکھوں لاکھوں مرید ہوتے ہیں، یہ وہی ہیں جو تمہارے دکھوں کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کا حل بتاتے ہیں۔ سنو، دکھ میں مزہ نہ لینے لگ جانا، کیونکہ اگر دکھ میں ہی تم نے مزہ پانا شروع کر دیا تو وہ روکنے والا ہی نہ رہ جائے گا جو تمہیں دکھ کی راہ پر چلنے سے روک سکے۔ دکھ کے چرچے کرنا بند کرو، یہ غموں پر نوحے کرنا چھوڑو، دکھ کا دکھاوا کرنا بند کرو۔ تم لوگوں کا سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ یہی نا کہ رستہ کیا ہو کہ جس پر چلیں اور منزل مل جائے، جہاں پہنچ کر کہیں کہ اور کہیں پہنچنے کی چاہ نہیں رہ گئی۔ کیسے اس کو پالیں جس کو پانے کے بعد کچھ اور پانے کی آرزو نہ رہے؟ کیسے وہ ہو جائیں جو ہونے کو ہم تخلیق ہوئے تھے؟ راستہ کیا ہو جس کی یہ منزل ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے جائیں تو سب سے بڑی مشکل جو سامنے کھڑی ملتی ہے وہ ہے خود زندگی۔ زندگی کی نیچر کو سمجھو۔ زندگی کی نیچر ہوتی ہے آسمان جیسی۔ آسمان کی نیچر زمین جیسی نہیں ہوا کرتی۔ زندگی کی نیچر زمین جیسی ہوتی تو اتنے نبی چلے ہیں، اتنے صوفی فقیر چلے ہیں، اتنے درویش مسٹک بھکشو آئے ہیں، لاکھوں لوگ چلے ہیں اور پہنچے ہیں۔ پگڈنڈیاں تو بن ہی گئی ہوتی، رستے بن جاتے تو ہم ان رستوں کو پھر اپنی سائنسی ترقی کی بنیاد پر بڑی شاہراہوں میں دنوں میں ڈھال دیتے، پھر ان رستوں پر چلتے اور زندگی کے مقاصد کو پا جاتے، ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیتے۔ لیکن یوں ہوتا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، ہوگا نہیں، کیونکہ زندگی زمین جیسی ہے نہیں، زندگی ہے آسمان جیسی، جہاں آج بھی پرندہ جب اڑتا ہے تو نئے سرے سے نئے رستے پر چلتا ہے۔ آج بھی اگر کسی پرندے کو اپنی پہلی اڑان بھرنی ہو تو اس کے لیے کوئی بنا بنایا رستہ نہیں ہے، اسے نئے سرے سے ہی نئی بگننگ کرنی ہوگی۔ یہ اب ایک ایسی چیز ہے جسے انسان کی بدقسمتی بھی کہا جا سکتا ہے اور خوش قسمتی بھی۔ بدقسمتی یوں کہ مستند راستہ کوئی نہیں ہے، اور خوش قسمتی یہ کہ کوئی مستند اور متفق علیہ راستہ ہوتا تو شاید منزل تو ہر کوئی پا لیتا، رستوں کا لطف غارت ہو جاتا، نتیجہ تو شاید ہر ایک کو مل جاتا، مگر پروسیس کا مزہ مٹ جاتا۔ اور غور کرو تم، زندگی کا سارا لطف کہیں پہنچنے میں نہیں، کہیں پہنچنے تک چلنے میں ہے، منزل میں نہیں، پروسیس میں۔ صوفی کہتا ہے خود کو ڈھونڈنا ہے، خدا کو پانا ہے، حتمی سچ کو کھوجنا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، یہ سفر بڑا سہانا ہے، یہ سفر بڑا دلکش ہے، اس سفر کا سارا مزہ ہی سفر میں، منزل سے زیادہ راستہ اس میں دلکش ہے۔ سچ کو پانے کا حسن شروع ہی اس کھوج سے ہوتا ہے جو تم کرتے ہو، اس کا حسن وہاں پہنچنے سے کہیں زیادہ اس راستے پر محو سفر ہونے میں ہے۔ اگر حتمی سچ کو پانے کے معروضی اور سائنسی طریقے موجود ہوتے تو شاید یہ انسان کی خوش قسمتی کم، بدقسمتی زیادہ ہوتی۔ یہ تو بس یوں ہوتا جیسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیں، ریل کی ٹکٹ لیں، بیٹھ کر پہنچ جائیں۔ اگر رستے بنے ہوں، شاہراہیں تعمیر ہوں، تو خدا کی تلاش، خود کی جستجو، الٹیمیٹ ریئلٹی تک رسائی کا سارا سفر ایک معمولی سی سرگرمی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ جیسے روزانہ دفتر جانا، روزانہ دکان کھولنا، اس میں پھر کوئی لذت نہ ہوتی۔ سچ تک،
मोहब्बत तक पहुंचने का रास्ता अगर ऐसा होता तो सच की तलाश का सारा सफ़र बोरिंग होता। इसमें न ताजगी होती न नयापन होता। नेचर की हर स्कीम में एक हुस्न है, और ये भी नेचर की एक खूबसूरत चाल है कि उसने ज़िंदगी को ज़मीन जैसा नहीं आसमान जैसा रखा है, जहाँ कोई रास्ते नहीं बनते, शाहराहें तामीर नहीं होती। हर इंसान को नए सिरे से और नए रास्ते से मंजिलें तय करना पड़ती हैं। ये तो है ज़िंदगी की नेचर। दूसरी तरफ है अना की, यानी जिसे आप इंसान कहते हैं, उसकी नेचर, जो इसके बिल्कुल उलट है। इंसान रास्ता चाहता है, इंसान सहूलत चाहता है, इंसान बना बनाया रास्ता चाहता है जिस पर चले और बस पहुंच जाए। और यहीं से इंसानी ज़िंदगी अलमिये के साथ जुड़ती है। कैसे हतमी सच को पाया जाए, कैसे खुदा को पहुंचा जाए। जैसे ही ये सवाल इंसान उठाता है तो अक्सर के साथ ये होता है कि वो ज़िंदगी को बेमानी समझने लगते हैं। ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई मानी उन्हें मालूम नहीं पड़ता। हर तरफ अंधेर नज़र आता है, कहीं से रोशनी, कहीं से नूर की कोई किरण नज़र नहीं आती। क्यों जी रहे हैं, क्यों पैदा हुए, इसके पीछे कोई भी मकसद नज़र नहीं आता। सब कुछ मीनिंगलेस होता जाता है। इंसानी तारीख में जिन भी लोगों ने ये सवाल उठाए हैं, उनके साथ ये हुआ है, उन पर ये स्टेज ज़रूर आई है। अब सवाल ये है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई रास्ता है कि जिस पर चलकर हकीकत तक पहुंचा जा सकता है। इंसान की पूरी तारीख को अगर सामने रखें तो आज तक हमने 3 ऐसी राहें खोजी हैं जिनके हवाले से हमने सच को जानने की कोशिश की है। और इन 3 रास्तों को हमने इसलिए नहीं चुना था कि ये रास्ते थे, बल्कि इसलिए की एक्सिस्टेंस हमेशा से 3 तहों में तकसीम रही है। जो इस तकसीम की जिस तह के साथ ज़्यादा जुड़ गया उसने वही रास्ता चुन लिया। पहली तह का नाम है एक्शन। इंसान कभी काम के बिना नहीं रहना चाहता। कभी गौर किया, इंसान वाहिद जानदार है जो कुछ करता है तो जान पाता है कि हाँ वो है। कभी किसी कबूतर को अपने होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी किसी तोते को, तितली को, शहद की मक्खी को कुछ होने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके मुकाबले में इंसान को देखें तो इंसान का जहन बिना काम किए नहीं रहना चाहता। इंसान कोई काम ना कर रहा हो तो उसे उसका अपना होना मशकूक लगने लगता है। कभी नोट किया, इंसान के पास कोई काम ना भी बच जाए तो वो काम ढूंढ लेता है। सारी उम्र नौकरी करने वाला रिटायरमेंट के सहारे जीता है कि जल्द वो वक्त आने वाला है कि जब कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है तो फिर इंसान काम ढूंढना शुरू कर देता है। कभी सफ़र करो तो नोट करना, किसी मुसाफिर के सामने एक अखबार पड़ा हो तो उसको पूरा पढ़ लेता है, फिर अखबार रख देता है। थोड़ी देर के बाद फिर वही अखबार उठा के पढ़ना शुरू कर देता है। सफ़र लंबा हो तो उसी पढ़ी अखबार को कई बार वो पढ़ता है। क्यों वो पढ़ी हुई अखबार को फिर पढ़ रहा है? क्योंकि इंसान का दिमाग कुछ करते रहना चाहता है। कुछ करते रहने से उसे अपने होने का निशान मिलता है। और हम ये तक गौर नहीं करते कि हम हर काम इसीलिए करते हैं कि काम से निजात मिल जाए, मगर काम के बगैर हम रह भी नहीं सकते। बल्कि उल्टा होता है कि काम से निजात मिल जाए तो जो परेशानी इंसान को होती है वो उस परेशानी से कहीं कम होती है जो काम के वक्त थी। फिर बेकार के काम हम ढूंढते हैं। हमारे ज़रबुल अमसाल पर गौर करना। खाली दिमाग शैतान का घर। तुम्हारा दिमाग किसी न किसी मशगूलियत में मशगूल रहना चाहता है। कोई ताश खेलने वाला हो और कोई दूसरा ताश खेलने वाला ना मिले तो अकेला ही बैठकर पत्ते फैला लेता है। अपनी तरफ से भी पत्ते चलता है और मुखालिफ की तरफ से भी। वो मुखालिफ जो है ही नहीं। और हर एक्शन की नेचर पर गौर करना। तुम्हारा हर एक्शन ही किसी ऐसे दुश्मन के खिलाफ है जो है ही नहीं। इंसान की जो बाहरी तरीन सतह है जिससे वो अपने होने की बुनियादें, अपनी हकीकत खोजने की कोशिश करता है, वो है वर्ल्ड ऑफ एक्शन, काम की दुनिया। इंसानों ने हकीकत को जो खोजने के 3 रास्ते दरियाफ्त किए हैं उनमें एक रास्ता यही है, द वे ऑफ एक्शन, काम का रास्ता। और ये माइंड की बुनियादी नेचर है कि वो काम के ज़रिए से ही कुछ पाने को मान सकता है। वो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कुछ है जो काम के बिना भी उससे मिल सकता है।
اس لیے انسان خدا کو بھی ڈھونڈنے جاتا ہے تو خدا کی تلاش کو بھی کام بنا دیتا ہے۔ عبادتیں، مراقبے، میڈیٹیشنز، منتر، جاپ، ذکر، ہزار طرح کے کام ہیں جو وہ کر کے سوچتا ہے کہ اس سے خدا تک پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کچھ کیے بنا کچھ مل سکتا ہے، چاہے پھر وہ کچھ خدا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو چیز وہ سمجھ نہیں رہا وہ یہ ہے کہ کام اس کے دماغ کی مجبوری ہے، کام اس کے دماغ کی کنڈیشننگ ہے۔ اسے بچپن سے سکھایا یہی گیا ہے کہ کچھ کرو، فارغ نہ بیٹھو، کچھ کرو۔ اب یہ کنڈیشننگ پکی ہو گئی ہے، کیونکہ دماغ کنڈیشننگ ہی کا نام ہے، تو انسان جب کچھ پانے کو سوچتا ہے تو وہ یہی جانتا ہے کہ کچھ کرے گا تو پائے گا۔ اب چاہے خدا کو ہی پانا کیوں نہ ہو، وہ کچھ کر کے ہی پایا جا سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا دماغ کی تراشی انائی دنیا سے ماورا ہو کر ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا الٹیمیٹ سچ ہے۔ الٹیمیٹ سچ کو کوئی سچ ہی پا سکتا ہے، نہ کہ کوئی جھوٹ، جبکہ انا تمہارا جھوٹا آئی ایم ہے۔ دماغ کی دنیا سراب کی دنیا ہے۔ دماغ کی دنیا ہمیشہ تشنگی کی حالت کا شکار ہے۔ کوئی نوکری شروع کرو تو 2 دن تمہیں لگ سکتا ہے کہ منزل مل گئی، مگر پھر دماغ اس میں مزید ترقیوں کے لیے تم کو بھگائے گا۔ کوئی بزنس شروع کرو تو اس میں موت کے وقت تک زیادہ سے زیادہ کی چاہت باقی رہتی ہے۔ انا میں کہیں وہ مقام آتا ہی نہیں جسے اطمینان کہا جائے۔ مطلب یہ کہ ذہنی دنیا میں کامل اطمینان نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ ذہن کی دنیا جھیل کی سطح ہے، اور سطح کبھی لہروں سے آزاد نہیں ہوتی۔ حقیقت مگر جھیل کی صرف سطح نہیں ہے، بلکہ مکمل جھیل ہے۔ وہ مکمل جھیل کے جس کی تہ بھی ہے، جو ہر قسم کی لہروں سے آزاد اور سٹل ہے۔ آپ کی انائی دنیا جھیل کی سطح ہے، جو فال سے جھوٹی ہے، جو ایک پل کچھ دکھائی دیتی ہے، لہر بدلتی ہے، ہوا کا رخ بدلتا ہے، اس کی نیچر بدل جاتی ہے۔ جھیل کی حقیقت اس کی تہ ہے، وہ ریئل ہے، وہ بے لہر ہے۔ آپ کی حقیقت بھی آپ کا وہ وجود ہے جو دماغ سے ماورا ہے، جس میں کوئی تشنگی نہیں ہے، جس کے ہونے کے لیے تمہیں کسی ایکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو خدا کو پا سکتی ہے، کیونکہ یہ ریئل ہے، اور خدا الٹیمیٹ ریئلٹی ہے۔ ریئل ہی ریئل کو پا سکتا ہے۔ قدیم دور کے چین میں ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی، وو وی، جس کا مطلب ہے ایکشن لیس ایکٹیویٹی۔ اس وصف کو اس دور کے چین میں سب سے بڑی انسانی خوبی مانا جاتا تھا، اور فقیر کی، مسٹک کی یہ بنیادی نیچر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تو صوفیوں کو، فقیروں کو، بھکشوں کو تم الزام دیتے رہے ہو کہ یہ بے عمل تھے۔ وہ بے عمل نہیں تھے، بس ان کا ہونا ایکشن سے طے نہیں ہوتا تھا۔ وہ لہروں سے ایک نہیں تھے، جھیل کی تہ تھے، اپنے ہر لمحے میں کامل، اپنی بینگ میں کامل۔ تم کام کی عظمت کے قائل ہو، قائل نہیں ہو، قائل کیے گئے ہو، اور اس شدت سے کنونس کیے گئے ہو کہ کوئی کام نہ ہو تو تمہیں اپنا ہونا تک ڈاؤٹ فل لگتا ہے، تمہیں اپنے ہونے پر شک گزرنے لگتا ہے۔ لیکن تم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کام تمہارے دماغ کا تراشا ایک ایسا بھوت ہے کہ جو عمر بھر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔